کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دنیا نوشے بست جنت دانائے سبل مولائے کل خط رسل خسرو خوباں سیاح لامکہ وجہ کل فقم در اللہ المنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آنکھوں کے انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت نقطہ ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور مدح مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤ بلند آواز میں میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں دریا بہا دیے ہیں دودے بہا دیے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلدے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں اور میرے کریم سے در پترا کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دودے بہا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. آج کی محفل شموگا کی سرزمین پر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور مجھ سے پیشتر آپ نے ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء خطبہ مفکرین اور دانشوروں کو اور ان کے مواعظ اور خطابات کو سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا. تھوڑی دیر میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ بڑے اہم اور مختصر سے وقت میں جو ہماری زندگی کے لیے بے پناہ ضروری ہے اس عنوان پر تھوڑی سی گفتگو کرنی جائے. انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو ہر خطے کے حالات کم یا زیادہ برابر ہوتے ہیں. کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا. جیسے افریقہ میں دودھ پیتے بچوں کی جو فطرت ہے بالکل کم زیادہ وہی فطرت ہندوستان کے بھی دودھ پیتے بچوں کی فطرت ہے. امریکہ کی عورتوں کی جو فطرت ہے کم و بیش وہی ایشیا کے خطے پہ بسنے والے عورتوں کی وہی فطرت ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہاں بالکل کوئی الگ ماحول ہوگا اور یہاں بالکل کوئی الگ ماحول ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. اگر اتنی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے
تو ایک بات اب آپ کی خدمت میں جو رکھنا ہے، اگر آپ واقعی کچھ سننے کے لیے آئے ہیں تو کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی انسان بڑے مرتبے پر، بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے تو وہ اپنے سے چھوٹوں کو اہمیت نہیں دیتا اور اپنے سے چھوٹوں کو وہ خاطر میں نہیں لاتا۔ اگر آپ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان ہمارے سماج سے اٹھتا ہے، ہمارے محلے سے اٹھتا ہے اور ہم اس کو کارپوریٹر چن کر کے دیتے ہیں یا ایم ایل اے چن کر دیتے ہیں، تو ایم ایل اے یا کارپوریٹر بننے سے پہلے جو اس کا اپنا انداز ہمارے ساتھ رہتا ہے، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، سونے کا، جاگنے کا، وہ کارپوریٹر کے عہدے پہ پہنچنے کے بعد وہ چیز نہیں ہوتی۔ ابھی کون اچھا ہے کون برا اس پر کوئی بات نہیں، میں فطری بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو آگے کی گفتگو سمجھ میں آئے۔ ویسے کوئی میں سیاسی آدمی نہیں ہوں نا، میرا عنوان کوئی سیاست ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایم ایل اے بن جائے تو انداز بدل جاتا ہے، اگر کوئی ایم پی بن جائے تو انداز اور بدلتا ہے، اور اگر کوئی وزیر بن جائے تو انداز اور بدلتا ہے۔ یہ ہو گئی عہدے کی بات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوست کبھی ایم ایل اے نہیں تھا، روز ملتے تھے، چائے کی ہوٹل پر رات کے 3 بجے تک گپ شپ کرتے تھے۔ اب کوئی بچپنے کا دوست ایم ایل اے بن گیا تو مہینوں نہیں ملتا، اور جب ملتا ہے تو نہ وہ رنگ ہے نہ وہ ڈھنگ ہے۔ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی غریب کا مالدار بن گیا، اور اگر کوئی دوسرا بندہ غریب ہی رہا تو مالدار بننے والے کا اس کے ساتھ انداز بدل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بہت خوبصورت حسین و جمیل ہو، اس کو بہت زیادہ اس کے پاس ہو تو وہ ایسے ایرے غیروں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ ویسے تو ماہرین لکھتے ہیں کہ حسن والے بڑے مغرور ہوتے ہیں، عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس علم آ جائے، ایک وہ بچہ جو دوسرے بچوں کے ساتھ پرائمری پڑھ رہا تھا، ہائی اسکول میں گیا، پھر کالج میں گیا، اب وہ آئیز بن گیا تو وہ اور بچوں کو پھر خاطر میں نہیں لاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم زیادہ ہو جائے تو انسان دوسروں کو جن کے پاس علم نہ ہو ان کو اتنا خاطر میں نہیں لاتا۔ اسی طریقے سے اگر دولت آ جائے تو جن کے پاس دولت نہ ہو انسان ان کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اسی طرح انسان کے پاس حسن اور جمال ہو تو حسن اور جمال والے اور لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اسی طریقے سے پتا چلا جب بلندی ملتی ہے تو پستی والوں کو انسان بھول جاتا ہے، فراموش کر جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک ہم نے اپنی چھوٹی سی عمر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑا بھائی غریب ہے، چھوٹا بھائی مالدار ہے، تو مالدار چھوٹا بھائی اپنے مالدار دوستوں کو اپنے غریب بھائی کا تعارف نہیں کراتا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ لیکن اب آؤ مسلمانوں، جس نبی کا تم اور ہم میلاد مناتے ہیں، جس نبی کا تم اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے نام کی تم اور ہم مالا جپتے ہیں، جس نبی کے عشق اور محبت کی بات ہم کرتے ہیں، وہ رسول مرتبے میں کتنے بلند ہیں۔ مرتبہ یہ کہ کوئی کارپوریٹر کیا، کوئی ایم ایل اے کیا، کوئی ایم پی کیا، کوئی وزیر کیا، کوئی امیر کیا، کوئی کبیر کیا، کوئی بادشاہ
نہیں, کوئی ایسا جمیل ہوا ہی نہیں. اللہ اکبر. بلکہ یوں کہو کتنے حسن والے تھے, اللہ اکبر, کتنے حسن والے تھے. حضرت سیدنا مولائے کائنات کہتے ہیں آقا اتنے خوبصورت تھے کہ حضور اگر دیواروں کے سامنے کھڑے ہوتے تو حضور کے رخسار کے آئینے میں ہم دیواروں کا عکس دیکھا کرتے تھے. حضور اگر چاند کے سامنے کھڑے ہوتے تو ہم چاند کے رخسار کے آئینے میں چاند کا عکس دیکھا کرتے تھے. حضور اگر سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو رخسار کے آئینے میں ہم سورج کو رسول اللہ کے گالوں میں تیرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے. ایسے حسن والے تھے جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ان کا دیوانہ ہو جاتا. اللہ اکبر. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں حسن یوسف وہ ہے جہاں انگلیاں کٹتی ہے, حسن مصطفیٰ وہ ہے جہاں سر کٹائے جاتے ہیں. حسن یوسف پر ایک مرتبہ انگلیاں کٹی, ایک مرتبہ, اور وہ بھی دیکھنے والوں نے کاٹی, لیکن حسن مصطفیٰ وہ ہے ایک مرتبہ نہیں. بدر میں ان کے حسن پہ قربانی, احد میں ان کے حسن پہ قربانی, خیبر میں ان کے حسن پہ قربانی, کربلا میں ان کے حسن پہ قربانی. آج بھی لوگ قربان ہو رہے ان کے حسن پہ ہو رہے. جنہوں نے دیکھا وہ بھی قربان ہو گئے, جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی قربان ہو گئے. کیا میرے امام کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی, مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور اللہ اکبر. اسی لیے اس حسن کو کیا کہیے, وہ حسن ہے. کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا. اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. شیخ توجہ کریں, کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف, اللہ کا دیدار ہے, دیدار تمہارا, اللہ کا دیدار ہے. حسن یوسف پر زلیخا دیوانی ہے. حسن یوسف کی ہمارے آرام کی بجائے کی خیال کرنے تھوڑا اس کو سائڈ. اور حسن مصطفیٰ خدا کو بھاتا ہے. اللہ اللہ وہ بچپنے کی فن, اس خدا باقی صورت پہ لاکھوں سلام. جس کے حسن کا طالب, جس کے حسن کا مشتاق خود خالق کائنات ہو, اس حسن کو کیا نام دیجئے اور کیا کہیے. بس اس حسن پر ایک روایت پڑھتا ہوں, اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھے, پھر بات آگے بڑھے گی. ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے حسن میں اور یوسف کے حسن میں فرق کیا ہے؟ توجہ کرنا, فرق کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرق بتایا. عائشہ, اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا. حسن میں فرق سمجھیے, حسن میں فرق سمجھیے. اب کوئی باتیں نہ کریں, توجہ کریں, حسن میں فرق سمجھیے. ام المومنین کہتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اور آپ کے حسن میں فرق کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا حسن کتنا حسن تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بھوکا دیکھتا اس کی بھوک ختم ہو جاتی, کوئی پیاسا دیکھتا اس کی پیاس مٹ جاتی, کوئی انگلیاں کاٹ دیتا اس کو درد نہیں ہوتا. یوسف سامنے ہو تو اللہ
اپنی غیرت کے پردے ڈال دیے، اپنی غیرت کے، ہاں جس نے جتنا دیکھا دیکھا، جس نے جتنا دیکھا دیکھا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ مرتبے والے کسی کو حاکم میں نہیں لاتے، میری بات یاد رکھنا، بھولنا نہیں، حسن والے کسی کو حاکم میں نہیں لاتے، دولت والے کسی کو حاکم میں نہیں لاتے۔ حضور کتنے دولت مند تھے، کوئی ایک ملک کا بادشاہ، کوئی ایک گاؤں کا بادشاہ، کوئی دو ملک کا بادشاہ، اور میرے آقا کو مالک جنت، خالق کل نے آپ کو، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ آپ کہیں گے مالک کیسے؟ میں نے کہا سنو، مالک جو ہوتا ہے وہ بیچتا بھی ہے اور بانٹتا بھی ہے، مالک بیچتا بھی ہے اور بانٹتا بھی ہے۔ باقی کیسے؟ ایک دن سارے صحابہ کو کہا آ جانا، کل ہم جنت دیں گے۔ جب آ گئے آنے والے تو رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ اللہ اکبر! جن کو جنت کی بشارت دی وہ 10 کے 10 عشرہ مبشرہ کہلائے، حضور نے جنت کی بشارت دے دی۔ یہ تو بانٹنا ہوا، لیکن بیچا بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! جنت بیچا بھی انہوں نے، جنت بیچا بھی۔ ہاں کیسے؟ عثمان غنی نے میٹھا پانی کا کنواں، سبحان اللہ، تو اس کے بدلے میں کا کنواں دے دو مسلمانوں کو اور اس کے بدلے جنت لے لو۔ بانٹتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، اور جو مالک کا ہو وہ بانٹ سکتا ہے نا وہ۔ یہ مائک والا بھیا بڑا شریف آدمی دکھتا ہے، مائک میرے سامنے رکھا اعتماد کر کے، لیکن میں اگر اس کو کہوں کہ آؤ قاری عظمت اللہ یہ آج سے مائک میں تمہیں دیتا ہوں، تو یہ کھڑا ہو کر کے بھیا کہے گا مولانا آپ کی صورت تو بڑی شریفوں کی ہے، لیکن میں نے تو بھروسہ کر کے سامنے رکھا آپ کے ابا کا مائک ہے جو آپ بانٹنے کے لیے آ گئے، یہ میں نے استعمال کے لیے دیا، آپ استعمال کریں گھر جائیے، اس کو بانٹ نہیں سکتے۔ اگر میں اس کا نیلام کروں مفتی عاقل صاحب، ڈاکٹر عبدالرشید صاحب کتنے میں لوگے، تو یہ مائک والا بھیا تو اور غصے میں آئے گا، اپنی اوقات سے بڑھ گئے، ابھی تو بانٹ رہے تھے، ابھی بیچنے لگے، بابا کا مال ہے بیچتے ہو۔ ارے بیچ ہو سکتا ہے جس کا خود کا ہوتا ہے، بانٹ ہو سکتا ہے خود کا ہوتا ہے۔ علم والوں کی نزاکتیں تو کچھ اور ہی زیادہ ہے نا، IAS بن گئے، IPS بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، پھر ماں باپ کو بھی لوگ خاطر کے نہیں لاتے، ہے نا اسی بات۔ بلکہ ایک طبقہ وہ بھی ہے اللہ اکبر، علم پر کہیں نہ کہیں گھمنڈ غرور ہے، اور پھر اللہ اللہ ڈاکٹر انجینئر ٹیچر جو بھی ہے، میں کسی کو گالی دینے نہیں آیا، آپ جانتے کیا کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، لیکن اتنا علم آیا وہ بھی ان پڑھ جاہلوں سے بدبو آئی، پڑھا لکھا ہو گیا تو مسلمانوں کے محلے میں رہنا پسند نہیں کرتا، ماں باپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن آؤ تو ذرا جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے علم کا عالم کیا ہے، کسی کے پاس ڈگری کسی یونیورسٹی کی ہے، کسی کے پاس ڈگری کسی کالج کی ہے، کسی کے پاس ڈگری کسی دارالعلوم کی ہے، لیکن اپنے نبی کے پاس ڈگری کہاں کی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، ڈائریکٹ خدا کا شاگرد ہو، جو خدا کا شاگرد ہو، یہ شان کسی کی نہیں ہے، جو ڈائریکٹ خدا کا شاگرد ہو وہ شان صرف شان محمد رسول اللہ۔ اور انسان نے کسی نہ کسی انسان کے پاس پڑھا ہے، کسی نہ کسی انسان کے پاس کچھ نہ کچھ پڑھا ہے، لیکن کلام
زیادہ علم ماشاءاللہ کا طرح کچھ لوگوں کو خارج کرتے باقی کے تو پھر حال یہی ہے نا اللہ والا ہم ہے. ٹھیک اب توجہ کریں. لیکن اب سنیو مسلمانوں میرے جوانوں اب اصل عنوان کی طرف آئیے. آپ تو بھیا بھائی حسن والا ہوا بلکہ اگر آپ برا نہیں مانیں تو ہمت سے جملہ کہہ دوں بغیر کھانا کھایا ہے ہوں کہیں برا لگے تو ایسا تو نہیں کہ کھانا بھی نہیں کھلاؤ گے. کوئی بات نہیں فاقے سے رہنا ہمارے خاندان کی وراثت ہے. لیکن ایک جملہ ہمت کر کے کہہ دے رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے کچھ تو سنائی مفتی صاحب نے کچھ تو سنائی. میرے بھائی حسن اتنا مغرور اور گھمنڈی ہوتا ہے اگر بیوی بھی شوہر سے زیادہ خوبصورت ہونا تو بہت دن تک گاڑی نہیں ہوئی. ایسا بھی ہوا ہے. یہ حسن والوں کا حال کیا ہے بلکہ کوئی تو یہ کہہ گیا کوئی شاعر کہہ گیا حسن والوں سے اللہ بچائے کوئی کہنے والا کہہ گیا. لیکن آؤ میری قوم کے نوجوانوں سنو جس کا حسن خدا کو بھائے جس کی نکاح کے مشتاق جبریل امین بار بار سدرا چھوڑ کے زمین پہ آئے بے نکاح یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہوں جبریل سدرا چھوڑ کر. جو انبیاء کا مبتدا 70 انبیاء جس کے امتی ہونے کی 70 انبیاء جس کے امتی ہونے کی دعا کرے 70 انبیاء جس کے امتی ہونے کی دعا کرے. خدا جس کی رضا چاہے جس کے لیے خدا کہے کہ محبوب قیامت کے دن فیصلہ میرا ہوگا مرضی سے تیرا ہوگا تیری مرضی سے میرا فیصلہ ہوگا. اور ایک مقام پہ کہا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ اکبر تیرا رب تجھے اتنا دے گا محبوب کہ تجھے راضی کیا جائے گا. مقام یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہے. آپ کی دنیا سے آپ کی آخرت بہتر ہے. ایک اور یہ بھی ایک تفصیل کا اللہ اکبر مرتبے کیا مقام کیا بلندی کیا. لیکن جب وہ ہمارے نبی ہیں وہ حسن والے ہم حسن سے عاری وہ جنت والے ہم جنت کے متلاشی وہ علم والے ہمیں علم کی عین کی بھی معرفت نہیں وہ تقویٰ والے ہم پاپی ہم میں شرابی ہم میں زانی ہماری قوم میں لوٹی ہماری قوم میں سود خور اتنے گندے گندے پاپی اس قوم میں موجود. قوم میں لوٹ کا گناہ اس قوم میں موجود. قوم میں آگ کا گناہ اس قوم میں موجود. قوم میں سمود کا گناہ اس قوم میں موجود. قوم میں شعیب کا گناہ اس قوم میں موجود. قوم میں موسیٰ کا گناہ اس قوم میں موجود. اور انبیاء کی قومیں جتنی پاپی تھی وہ سارے پاپ یہاں جمع ہے سارے جرائم یہاں جمع ہے. لیکن وہ حسن والے کو کیا کہوں وہ علم والے کو کیا کہوں وہ مرتبے والے کو کیا کہوں. ہم سے محبت کتنی کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے لقد جاءکم. اب سننا گفتگو کا اینڈ ہو رہا ہے تمہید سنیے مثلا گفتگو وہ ہم سے محبت کتنی کرتے ہیں یہ سن کے چلے جانا. آج سننا کوئی مرتبے والا کسی کو خاطر بھی رہتا لیکن وہ مرتبے والا یہ میرے دل کا درد ہوگا. آج اگر آپ سن لیں گے تو میری ماں اور بہنوں کی بھی توجہ. قرآن کہتا ہے سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں سے کہا ہے لقد جاءکم. حالانکہ قرآن جب نام کے ساتھ بات کرتا ہے تو اہل علم اس کو اپنی زبان میں نام تاکید کہتے ہیں. پھر قد کے ساتھ بات کرتا ہے تو بھی تاکید ہی مراد دی جاتی ہے. لیکن یہاں نام اور قد دونوں ایک ساتھ دو تاکیدیں جمع کر کے کہا جا رہا ہے لقد. اب اس کے بعد جاء
لیکن جب میرے اور تمہارے نبی کی بات آئی تو کہتا ہے رسول، یہ عظمت والا رسول، عزت والا. کیسی عزت ہے؟ بتاؤ کیسی عزت ہے؟ کیسی عزت ہے؟ میرے ماں کہتے ہیں سرے عزتوں حنفی ہو یا شافعی، مالکی ہو یا حنبلی، ہم سب ایک ہیں کیونکہ ہمارے عقیدے لیکن شافعی، حنفی، مالکی سب کا قول یہی ہے سفر میں رہو، مدت سفر میں اختلاف ہے لیکن سفر میں رہو تو 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھی جائے گی. پوچھو کیوں 2 رکعت پڑھی جائے گی؟ بس سفر کی وجہ سے. میں نے کہا کیوں؟ 14 سال پہلے سفر میں تکلیف دے، ابھی کوئی تکلیف نہیں. ابھی 2 گھنٹے میں آدمی ممبئی سے بنگلور پہنچتا ہے، کوئی تکلیف ہے؟ نماز کا کوئی بہت زیادہ مسئلہ بھی نہیں. اور یہ 4 رکعت والی 2 رکعت کیوں ہو گئی؟ وہ عزت والا رسول ہے، وہ عزت والا بننے کا. وہ کیسے عزت والا؟ تو کہا 4 رکعت والی سفر ہجرت میں حضور کو خیال تھا کہ مدینے والے میرا انتظار کرتے ہیں، صبح آتے شام تک دیکھتے ہیں، پھر چلے جاتے مایوس ہو کر، پھر دیکھتے مایوس ہو کے چلے جاتے. تو گناہوں کی خاطر سفر میں جلدی کی، جلدی پہنچوں 4 رکعت کی نیت کی، جلدی میں 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا. اور اللہ نے یہ نہیں کہا محبوب 4 رکعت کی تم نے جلدی میں 2 پہ سلام پھیرا، پھر سے پڑھو. قدرت کہے گی نادان تجھے کیا، مجھے 4 اور 2 سے کیا، میں تو محبوب کی ادائیں چاہتا ہوں. محبوب نے جلدی میں 4 رکعت والی نیت کر کے 2 پہ سلام پھیرا. محبوب کو 4 پڑھنے نہیں کہا بلکہ کہا قانون بنا دیا تم نے تو جلدی میں پھیرا، لیکن کوئی کتنا بھی اطمینان میں ہو اب اس کو 2 ہی پر سلام پھیرنا ہو، کیونکہ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرال ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل ہے مثال. اب سمجھ گئے کتنی عزت والے ہیں؟ ایسی عزت ہے. لیکن ان کی اب شان، اب قرآن کھول رہا ہے شان کیا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، یہ تم پر کیسا محبت کرنے والا ہے، اس کو محسوس کرو. کیسی محبت کرتے ہیں تمہارے ساتھ اس عزت کے باوجود، اس شان کے باوجود، اس مقام کے باوجود. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے، ان پر گرا گزرتا ہے. اس کی تشریح میں اگر کہوں تو یہ اے مسلمان، اے مسلمان، تیرے پیر میں جب کانٹا چبھتا ہے تو یہ بے چین ہوتے ہیں، یہ بے قرار ہوتے ہیں، یہ مضطرب ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر کیا کہا؟ حریص علیکم. اللہ اکبر. جب اللہ تجھ پہ مہربانی کرتا ہے تو یہ کچھ تیرا بھلا چاہنے میں، اللہ کی بارگاہ میں خیر کی طلب میں تیرے لیے یہ حریص ہے. حریص یعنی خدا جو نعمت تجھے دیتا ہے یہ اس پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ مزید کی طلب کرتے ہیں، مزید کی طلب کرتے ہیں، مزید کی طلب کرتے ہیں. دیکھ تیرا تکلیف میں پڑنا ان کو بے چین کر دیتا ہے، تیرا مشقت میں پڑنا ان کو بے قرار کر دیتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں تیرا بھلا چاہنے میں وہ حریص ہے. حریص. اور پھر آگے قرآن کہتا